دنیا کی جنت ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے، اور اللہ کے ہاں بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت ما قسمت لی۔ اللہ ایسا ایمان یقین دے دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤں، اور مجھے یقین ہو جائے کہ یہ جو کچھ ہوا آپ کا لکھا ہوا، اور جو بھی احوال آئے آپ کی طرف سے آئے۔ مجھے اس پہ اطمینان نصیب فرما۔ امت کو دعا سکھائیے، امت کو دعا سکھائیے۔ تو میرے عزیزو، آج اسی خوبی سے محرومی کا نتیجہ ہے کہ ہر شخص ذہنی الجھنوں کا، نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا، اور بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن ان سے بیچارہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہا، اور کیفیت ہر وقت ناشکری کی ہے، شکوے کی ہے، ناشکری کی ہے کہ ناشکری کی ہے اور شکایت کی ہے، اللہ سے اور دوری ہوتی چلی جا رہی، دوری ہوتی چلی جا رہی۔ تو دنیا کی خوشگوار زندگی، دنیا کی جنت اسی خوبی میں ہے، اور ساتھ اللہ رب العزت نے انعام بتایا کہ ایسا شخص جو اللہ کے فیصلوں پہ دنیا میں راضی رہا، دنیا سے جب جانے لگتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جی، چل، تو اللہ سے راضی رہا، اللہ نے تجھے بھی راضی کر دیا۔ اللہ تجھ سے راضی اس لیے کہ تو اللہ سے راضی رہا۔ یعنی اس زندگی کا سب سے مشکل گھڑی، اس زندگی کی سب سے مشکل گھڑی موت کا وقت ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس موقع پہ شیطان اپنی تمام توانائیاں لگا دیتا ہے کہ یہ شخص ایمان کی حالت میں نہ جائے، یہ شخص ایمان کی حالت میں نہ جائے۔ لیکن وہ خوش نصیب آدمی جو دنیا میں ہر حال میں اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا، شکوے نہیں، شکایت نہیں، مایوسی نہیں، ہر وقت مطمئن رہا اللہ کے فیصلوں پہ، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جب دنیا سے جانے لگے گا تو اس کی حفاظت اللہ کے فرشتے آ کے کریں، اور اسے خوشخبری دیں گے کہ فکر نہ کر، اللہ تو اس سے راضی ہو گیا، اس لیے کہ تو دنیا میں اپنے اللہ سے راضی رہا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ یہ زندگی کی آخری گھڑی جو کھربوں سال کی فلاح کی بنیاد بننے والی ہے، کھربوں سال کی، اس گھڑی میں یہ عظیم الشان انعام مل رہا ہے کہ تو اللہ سے راضی رہا، اللہ تو اس سے راضی، تو جینا بھی ایسے مزے کا اور مرنا اس سے زیادہ مزے کا، مرنا اس سے زیادہ مزے کا، راضیۃ مرضیہ۔ ایسے مبارک لوگوں کو کبھی جاتی ہوئی دیکھو جیسے زندگی میں بڑے پرسکون چہرے کے ساتھ ہوتے ہیں، جب جا رہے ہوتے ہیں ان کے چہرے میں اور سکون بڑھ جاتا ہے، اور جن کی زندگیوں میں سوائے شکوے اور شکایت کے یقین جانے اتنی بے چین زندگی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے بھی آدمی بے چین ہو جائے تو سوچی اندر بے چینی کا کیا حال ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے
اسی اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں، اسی حال میں موت آ گئی تو کیا حال ہوگا؟ دنیا کی جہنم تو کسی نہ کسی درجے میں برداشت ہو گئی، چل نکلا، لیکن وہاں کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ وہاں کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ تو یہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ عزیزو، دنیا میں اللہ کے جو فیصلے آ رہے ہیں ان فیصلوں پہ راضی رہنا، یہ اچھی دنیا کی بھی علامت ہے اور اچھے خاتمے کی بھی علامت ہے۔ اللہ یہ خوبی نصیب فرما دے۔